شریف کی حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 880، مشکات شریف 385 میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کیا کتا کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر لگی ہو تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی کہ کتا ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، عن عبداللہ بن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 880 میں، مشکات شریف 385 میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سب سے زیادہ جو عذاب دیا جائے گا وہ انہیں دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ اور آگے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جیسے ہماری تمہاری تصویر اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا بنواتے ہیں، سمجھیے۔ تو اب جیسے کہ اب ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، تو اس سے فروغ ملتا ہے اسلام، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جب ظالموں ہم پہ حاوی ہوں تو ہم انہیں کس طرح سے جواب دیں؟ تو سید علیہ رسول، فاطمہ زہرا کے پھول، حضرت علامہ مولانا ہاشمی میاں علی رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، ابھی حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جب ظالم تمہارے سامنے آئے تو ان کا جواب دینے کے لیے اگر وہ زبان سے تم سے جنگ کریں تو زبان سے جواب دو، قلم سے جنگ کریں تو قلم سے ان کا جواب دو، ہاتھ سے کریں تو ہاتھ سے، تلوار سے کریں تو تلوار سے، جس موقع پر جس طرح سے موقع محل دیکھ کر وہ تم پر جنگ کے لیے تیار ہو، تم پر حملہ آور ہو، اسی طرح سے انہیں جواب دو۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز شائع ہوتی ہے نہیں، تو اب اس طرح سے اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ میڈیا پہ جب پہنچتی ہے تو انٹرنیٹ پہ پھیلتی ہے، تو اس سے کتنے لوگوں کو فیض ملتا ہو، سمجھیے، اس سے فیض ملتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جاندار کی تصویر بنائے گا تو خدا تعالیٰ بالیقین اسے عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈال دے گا۔ قیامت کے دن اللہ اس سے جان ڈلوائے گا بنائی ہوئی تصویر میں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میں کبھی جان نہیں ڈال سکے گا، اس لیے کہ عذاب مستحق ہونا یقینی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر دوسری حدیث میں فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں روایت فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حبش کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ہیں، پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں، یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ سمجھیے بھائی، نہیں آئی سمجھ، دوبارہ سمجھا دوں۔ سرکار نے فرمایا ہے، ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کہاں پر؟ حبش کے لوگ کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی تصویر اور بناتے ہیں اور قبر پر عبادت خانہ بناتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ پر سجدہ کرنے کی جگہ بناتے ہیں، جیسے مسجد ہے، تو اس طرح کا اپنا عبادت خانہ بناتے ہیں، پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں، یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ قبر پر نہ سجدہ کرنا جائز ہے، سمجھ گئے، نہ وہاں پر کوئی اور کام کرنا جس سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ کام کرنا۔ درگاہ شریف پہ مزار بناتے ہیں، ہاں ایسے بناتے ہیں وہ لوگ، تو یہ چیز بنانا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا، صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ آج کل بہت سے جاہل غبار صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب الہی، حضرت صابر پاک کلیری، حضرت کریم اللہ شاہ جہان آبادی، حضرت تاج الدین ناگپوری،
حضرت حاجی وارث علی شاہ اور دیگر اولیاء اکرام بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تصویریں اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے، اور بعض لوگ بزرگوں کی تصویریں سامنے باادب بیٹھ کر ان کا تصور کرتے ہیں، یہ بت پرستی کے مشابہ ہے، بلکہ اسلام میں بت پرستی کا دروازہ کھولنا ہے جو سخت حرام اور ناجائز ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میلوں میں وہ تصویریں بکتی ہیں نا کہ یہ غوث پاک کی ہے، خواجہ غریب نواز کی، وہ فرید الدین کی ہے، ساکر پاک کی ہے، یہ وارث پاک کی ہے، یہ دیوا شریف والوں کی ہے، یہ مکن پور شریف والوں کی ہے، اب اسے لا کے لگاتے ہیں، لوگ وہاں پہ اگربتی کرتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اور ہاتھ جوڑ کے اور اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بت پرستی ہے۔ پھر ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہوا؟ جیسے ہم نے شکل انبیاء کی طرف نہ، ملیدی کا نام وہ تصویر رکھنا الگ چیز ہے، لیکن اسے اپنے گھر میں رکھنا اور پھر وہ اگربتی کرنا اور اس کے آگے نماز پڑھ کے یا وہاں پہ اسے لگا کے اور نماز پڑھنا یا دعا مانگنا اگربتی لگا کے اس کے سامنے، تو یہ ناجائز ہے، اس طرح سے، کیونکہ یہ لکھ نہیں حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں جاندار کی تصویر کھینچنا اور کھنچوانا حرام ہے۔ پاسپورٹ، روشن کارڈ، شناختی کارڈ، سیاسی اجلاس میں دفاع ضرور کے لیے شرکت مصروف ترین لوگوں کے لیے فون، موبائل فون، مٹی کے تیل اور غلے وغیرہ کے کوٹے، تبلیغ جو دین، بینک کھاتے، حج، فرض زمین کی رجسٹری، امتحان اور لائسنس کے لیے فوٹو کھنچوانے کی حاجت شرعاً پائی جاتی ہے، لہٰذا ان امور کے لیے تصویر کھنچوانا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، سمجھ گئے؟ ان چیزوں کے لیے تصویر کھنچوانا۔ اب جیسے کہ میں ایک دن موزوں کے لیے بتا رہا تھا تو بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے کہ وہ تم نے ہمارے موزے چھڑوا دیے پہن کے، کہ موزے پہن کے نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ موزے پہن کے نماز ہو جاتی ہے، تو اس بات کو غلط دوسرے رخ پر نہ لے کے جائیں۔ جیسے کہ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، جاندار کی تصویر کھنچوانا اور کھینچنا حرام ہے، جیسے کہ پاسپورٹ، راشن کارڈ، شناختی کارڈ، سیاسی اجلاس میں دفاع کے لیے شرکت مصروف ترین لوگوں کے لیے فون، موبائل فون، مٹی کے تیل اور غلہ وغیرہ کے کوٹے، تبلیغ دین، بینک کے کھاتے، حج، فرض زمین کی رجسٹری، امتحان، لائسنس کے لیے فوٹو کھنچوانے کی حاجت شرعاً پائی جاتی ہے، لہٰذا ان امور کے لیے تصویر کھنچوانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، ان میں جائز ہے، پھر سمجھ لیو۔ ہاں، یہ ثبوت ہے، ان سے ہٹ کے اگر آپ اور ہم اگر کھنچوائیں گے تو وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب ایسی چیز کو اب اسے رکھیں اپنے پاس میں، کیونکہ بہت ضروری ہو گیا کہ فوٹو، راشن کارڈ کا ID اپنے پاس کا رکھنا بہت ضروری ہو گیا دکھانے کے لیے۔ اب اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم کرتے ہیں کام تو وہ ناجائز ہو، حرام ہے۔ اور فرمایا گیا، ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں پھر بعد میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاموں میں توقف کرنا یعنی جلد بازی نہ کرنا خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے۔ جلد بازی کسی کام میں نہ کرے، بلکہ نماز پڑھنے میں جلد بازی کرے، کیونکہ جب وقت ہو جائے تو جلدی نماز کے لیے جائے۔ اب نماز نکل جاتی ہے، سوتے رہتے ہیں لوگ، اور مسجد کے پڑوسی کو تو حال اللہ بہتر جانے، بھائی کہیں کی بھی گاؤں کی مسجد ہو تو مسجد کے دور کے آتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں آتے، سمجھ گئے؟ وہ جلد چاہتے ہی نہیں ہے نماز پڑھنا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ نمازی جو مسجد کا پڑوسی ہوگا اس کا حق زیادہ ہوگا اور اسے زیادہ سختی سے حساب بھی دینا ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ کے دین کے کاموں میں جلدی بازی کرو، کیونکہ اگر کوئی خیرات مانگ رہا تو جلدی دے، سمجھ گئے؟ زکوٰۃ کا موقع تمہارے پاس ہو گیا تو زکوٰۃ جلدی ادا کرو، حج کا موقع آ گیا تو حج جلدی کر لو، بیٹی جوان ہو گئی تو بیٹی کا نکاح جلدی کر دو، اور کسی کا میت ہو گئی، انتقال ہو گیا تو اسے جلدی سے دفن کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، ہاں یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اپنا کام خوب غور و فکر کے بعد کیا کرو، اگر اس کا انجام اچھا نظر آئے تو کر ڈالو، اور اگر خرابی کا ڈر ہو تو مت کرو، کہ اپنے کام کو غور و خروش کے ساتھ کرو، اگر اس میں خرابی کا امکان ہو تو اسے مت کرو، اور خرابی کا امکان نہ ہو تو جلدی کر ڈالو۔ تو ایسے دین کے کاموں میں جیسے کہ کوئی نماز نفل پڑھ رہا، تہجد پڑھ لیا تو تم بھی دیکھ کر پڑھو، تم بھی پڑھو کہ جلدی ہم بھی پڑھیں، وقت ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح کے نیک کاموں میں جلدی کرنا اور برائی کے کاموں میں بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ